راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی دوسرے پارے کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. علماء نے اس پر بہت ہی گفتگو فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ راحت کے زمانے میں خدا کے حکموں کو پورا کر کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر یاد کرے گا تو اللہ پریشانیوں کے موقع پر اسے یاد کریں گے. صحت کے زمانے میں بندہ خدا کے حکموں کو پورا کرے گا، اس کا پورا کرنا خدا کو یاد کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اپنے آپ کو گامزن کرے گا تو اللہ بیماری کے زمانے میں سے یاد کریں گے. غربت کے زمانے میں حال کے امر کو پورا کرے گا تو اللہ پاک دوسرے زمانے میں اس کو یاد کریں گے. زندگی میں بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو موت کے وقت اللہ اسے یاد کریں گے. زندگی میں اگر بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اسے قبر میں یاد کریں گے. زندگی میں یاد کرنے کا کیا مطلب ہے سب سمجھتے ہیں. مرنے کے بعد اور موت کے وقت اور موت کے بعد اللہ کا یاد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے مونس بنیں گے اور انس والا نظام بنائیں گے، راحت والا نظام بنائیں گے. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا مطلب یہ ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے. ہر حال میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے. اچھے حالات میں بھی یاد کرتے تھے، تنگی کے حالات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے. حیات الصحابہ میں اور علماء نے بہت سی جگہ اور حدیث کی کتاب بخاری شریف کے اندر بھی وہ روایت منقول ہے کہ حضور علیہ السلام ایک موقع پر بھوک کی تاب نہ لا کر گھر سے باہر نکلے دوپہر کے وقت، جبکہ بہت سخت دھوپ تھی. تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی ایک طرف کو ہیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اس وقت عام طور پر کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں ہوتا، ایسے بے موقع بے وقت آپ گھر سے باہر. حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، بھوک کی بے-تابی نے مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ. کچھ ہی دور نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو وہی سوال جو حضرت ابو بکر سے کیا تھا سرکار نے حضرت عمر سے بھی کیا. تو حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا
کہ یا رسول اللہ بھوک کی بےتابی نے مجھے بے وقت گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو الہیثم کے باغ، اس زمانے میں ابو الہیثم کا باغ مدینے کے اندر بہت بڑا باغ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ چلو ہم سب جو ہیں ابو الہیثم کے باغ میں پہنچیں۔ چنانچہ تینوں حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، تینوں کے تینوں گھر پہنچے ابو الہیثم کے۔ تو ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے، اہلیہ محترمہ تھی۔ تو اہلیہ محترمہ نے بہت پرتپاک استقبال کیا اور اپنی چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھائی، اور چادر بچھا کر ان تینوں کو اپنی اس چادر پر بٹھایا، اور گھر میں جو انگور تھے وہ ان کی خدمت میں پیش فرمایا، اور فرمایا کہ ابو الہیثم ابھی عنقریب آنے والے ہیں۔ یہ تناول ہی فرما رہے تھے کہ ابو الہیثم تشریف لائے، اور ابو الہیثم کی تو خوشی کی حد نہ رہی کہ حضرت محمد رسول اللہ اور دونوں وزیر آج ہمارے گھر کے مہمان ہیں۔ چنانچہ اہلیہ محترمہ سے کہا کہ تم روٹیاں بناؤ۔ گھر میں ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھون کر کچھ کو بھونا اور کچھ کا سالن بنایا۔ اور اس بےتابی اور بھوک کی بڑی حالت کے اندر بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور دونوں وزیروں نے بھی وہ روٹی تناول فرمائی اور بھونا ہوا گوشت اور شوربے والا گوشت کھایا۔ اس کے بعد دیر تک حضور علیہ السلام روتے رہے۔ حضور کے رونے کو دیکھ کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی روتے رہے۔ ان دونوں حضرات کو بھی پتہ نہ چلا کہ حضور کی رونے کی اس وقت کیا وجہ ہے۔ بڑی دیر کے بعد ہمت کر کے معلوم کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا بھی کل قیامت کے دن اللہ کے ہمیں حساب دینا ہوگا۔ جو کچھ ہم نے بھوک کی اس شدت کے بعد جو ہمیں کھانے کو میسر آیا ہے، اس کا بھی کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو علماء نے پچھلے جمعہ بھی میں نے بات رکھی تھی آپ حضرات کی خدمت میں، ایک روایت پیش کی تھی کہ کھانے کے درجے جان کے بچانے کی مقدار، اس کا کھانا فرض ہے، یہ بات بتائی تھی میں۔ اس مقدار میں کھانا ہر آدمی کے لیے فرض ہے، اور اس مقدار میں کھانا کہ جس کھانے کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو سکیں، یہ کھانا ثواب کی چیز ہے، کھانے پر ثواب ملے گا، کھانے پر ثواب ملے گا، اور کھانا حلال ہے تو اس پر حساب بھی ہوگا، اس کھانے پر ثواب بھی ملے گا، اور کھانا اگر حلال کا ہے تو اس پر معمولی حساب بھی ہوگا۔ یہ اس مقدار کے متعلق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے جمعہ بات رکھی تھی۔ بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بےتاب ہو کر اپنے گھر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ابو الہیثم کے گھر پہنچے، اور ابو الہیثم نے آپ کی ضیافت فرمائی۔ اس ضیافت کے بعد اس وقت کو یاد کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ تو ہر حال میں حضور علیہ السلام جو ہے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام گھر میں بہت خوشحال رہتے تھے، بہت فری رہتے تھے، اور ایک نورانی ماحول اور ایک خوشی کا ماحول حضور کے گھر میں ہوتا تھا، بخاری شریف میں روایت ہے۔ لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی، اذان کا وقت ہوتا تھا، تو فوراً حضور علیہ السلام کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور آپ کھڑے ہوتے تھے اور عبادت کے لیے آپ چل پڑتے تھے۔ کیسے چل پڑتے تھے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کأنہ لم یعرف احدا من اہلہ، گویا کہ حضور کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ حضور گھر کے کسی فرد کو پہچانتے ہی نہیں۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تھا، اذان سن لیتے تھے یا نماز کا وقت آتا تھا، تو حضور علیہ السلام گھر کے کسی فرد کو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ یہ میری اہلیہ محترمہ ہے، یہ عائشہ ہے، یہ سودا ہے، اور یہ حفصہ ہے، یہ جویریہ ہے، یہ پہچانتے ہی نہیں تھے۔
ایسی حالت حضرت محمد رسول اللہ کی ہو جایا کرتی تھی، اور جہاں گھر پہ یہ وقت نماز کا وقت نہ ہوتا تھا تو حضور کے گھر کی حالت کچھ دوسری ہوتی تھی، جس کی ایک منظر کشی حیات صحابہ میں کی۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور علیہ السلام تھے، اور حضرت عائشہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ بنایا۔ ایک کھانے کی ایک میٹھی چیز ہوتی ہے حریرہ، وہ حریرہ بنایا، وہ حریرہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت سودا بھی تھی گھر میں، تو حضرت عائشہ نے جہاں حضور کو کہا تناول فرمانے کے لیے، حضرت سودا سے بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، تو حضرت سودا نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گی، یہ تمہارا بنا ہوا ہے، میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ اصرار کرتی رہی، حضرت سودا انکار کرتی رہی۔ یہ انکار اصرار بہت آگے بڑھ گیا، اور حضور گھر میں تھے، حضور کے سامنے ہی یہ ساری مذاق تفریح ہو رہی تھی، وہ اصرار کر رہی تھی، وہ انکار کر رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کھاؤ ورنہ سارا کا سارا تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ انہوں نے انکار ہی کیا، تو حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں، حریرے کے پیالے میں ڈالا، اور سارا حریرہ لے کر حضرت سودا کے چہرے پر مل دیا۔ حضور دیکھ کر ہنستے رہے حضور، ایک تفریح تھی ان کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے مل لیا، تو حضور نے حضرت سودا سے کہا کہ انہوں نے تمہارے منہ پر ملا، اب تم ان کے منہ پر ملو، میں ان کے ہاتھ پکڑوں گا۔ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں پکڑوں گا اور تم اس حریرے کو ان کے منہ پہ ملو۔ یہ کیفیت ہوتی تھی حضور کے گھر میں، لیکن جیسے نماز کا وقت آتا تھا وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ سودا ہے اور یہ عائشہ ہے، وہ جانتے نہیں تھے۔ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کسی نے، وقت زیادہ لمبا ہو جائے گا، بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ راحت کے حالتوں میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے تو بے چینی اور پریشانی کے موقع پر اللہ ہمیں یاد کر کے ہماری مدد کرتے۔ اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک پرامن زمانہ ہمارا اور آپ کا گزرا، لیکن کیسا گزرا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ پرامن زمانہ تھا، جو کرنا چاہے ہم کر سکتے تھے، جن سنتوں کو ہم زندہ کرنا ہے کر سکتے تھے، جن اعمال کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے کھڑا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس 70 اور 75 سال زمانے کو ہم نے ناقدری کے ساتھ گزار دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا۔ وہ اب قانون کی لگام ہمارے اور آپ کے ناک میں لگانا چاہتے ہیں، اور قانون کی لگام ہمارے اور تمہارے ناک میں لگا کر ہماری گردن جھکانا چاہتے ہیں جہاں ہم نہیں جھکنا چاہتے۔ اس وقت تک تو جھکتے رہے، مگر اب وہ جھکانا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی، ہم سب کی پوزیشن اور حالت یہاں تک پہنچی ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نافذ کرنے کی حکمراں بڑی دوڑ دھوپ کوشش اور ناپاک جد و جہد کر رہے ہیں، جبکہ ملک کے سارے ہی دانشور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر ملک کا ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، ان کا ایک پائی کا فائدہ نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے پر ملک کا ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اتنا بڑا زبردست نقصان ہے یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر، جس کو وہ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے
اور خدا معاف کرے اور 1000 بار معاف کرے، وہ بہت ممکن ہے کہ وہ ہماری اس 70-75 سالہ زندگی کی غفلت کی وجہ سے اللہ ہمیں کسی حال میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے پناہ بھی مانگے اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ وہ دن ہمارے اس اور روس میں اور ان ممالک میں دہرائی گئی، لیکن ان کے ناپاک جذبے ہیں، ان ناپاک جذبوں میں ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ خود اپنے نفع و نقصان کو نہیں پہچان رہے، وہ خود اپنے نفع و نقصان کو نہیں پہچان رہے۔ اس ملک کے اندر بہت سارے قبائل اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے ملک کے حکمرانوں سے بغاوت کی، وہ برسر پیکار ہوئے اور ہندوستانی فوج سے انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اخیر میں اس شرط پر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہمیں ہماری مکمل آزادی کے ساتھ آپ جینے کا کام کو اتھارٹی دیتے ہو اور یہ لکھ کر دیتے ہو کہ ہم اپنے ریت و رواج کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں۔ تو اس ملک کی آزادی کے بعد ان قوموں سے، ان باغی قوموں سے یہ قرارداد پاس کر کے انہوں نے ہتھیار ڈالے اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے بعد اب جہاں مسلمانوں کو اس میں رگڑیں گے، ساری قوم کو اس میں رگڑیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو قومیں جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر ناگالینڈ والے اور وہ والے سارے کھڑے ہو جائیں گے، ملک پورا ایک خانہ جنگی کا شکار بنے گا۔ پھر اس کو ان کے علم میں ہے، لیکن ملک کے ان حکمرانوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے، اور پھر ہر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہے، ریت رواج چینج ہے، تصورات اور خیالات اور نظریات اور عقائد الگ الگ ہیں، کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے، کسی کا کوئی تصور ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کسی کا کوئی لباس ہے، کسی کا کوئی لباس ہے، کوئی کنڑ بولتا ہے، کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، رنگا رنگت کے یہاں پھول ہیں، ان سب کو ایک تسبیح میں پرونا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ جب برداشت نہیں کرے گا تو سب راستے پر آئیں گے، سڑک پر آئیں گے، خانہ جنگی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ایسے ان پر چھائی ہوئی ہے، اور آنے والے 2024 کا الیکشن کا ایسا بھوت ان پر سوار ہوا ہے کہ کچھ بھی کریں، کسی کو بھی داؤ پہ لگائیں، ملک تباہ ہو، لیکن کوئی ایسا ہاتھ کھنڈا ہمیں ملے۔ اس وقت تک ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، سب کیا کہتے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ تو مٹی میں مل گیا، یہ تو مٹی میں مل گیا، نہ سب کا ساتھ ملا، نہ سب کو وکاس ملا، یہ تو ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اب اس پر پردہ ڈالنا ہے اور قوم، اس ملک کے باشندوں کو، ان کے ذہن کو دوسری طرف موڑنا ہے، اور کیا کہتے ہیں ووٹر اپنے اکٹھے کرنے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس صرف اس وقت یہی مدعا ہے کہ اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کے نافذ کی بات کی جائے، اور ویدھان سبھا میں اور وہ سبھا میں، سارے سبھاؤں میں اس کو کی منظوری دی جائے، جس کی وجہ سے اکثریت اس ملک کی جو ہے اس کے ووٹ ہمارے طرف متوجہ ہوں۔ یہ ان کا تصور ہے اور خیال ہے، اور خدا کرے اور اللہ کرے کہ ان کا یہ مدعا ہی ان کی موت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی شان سے کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو سوچ کر کاہنوں کی اور نجومیوں کی اطلاع پر 70,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا تھا، اور اس حضرت موسیٰ کو ان کے گھر میں پہنچایا اور اکرام اور احترام کے ساتھ ان کی پرورش کروائی، اور ان کی پرورش پر ان کو حضرت ام موسیٰ کو تنخواہ بھی ملتی رہی اور سب کچھ ہوتا رہا، اور یہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ کے، جس موسیٰ کی وجہ سے 70,000 بچوں کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ تو خدا کی قدرت بڑی عجیب قدرت ہے، وہ کبھی مردے سے زندہ کو نکالتی ہے اور زندے سے
मुर्दा को निकालती है वो अल्लाह की कुदरत है। तो मुमकिन है, बहुत ज्यादा वो मुमकिन है कि अल्लाह पाक इसी को जरिया और सबब और बहाना बनाकर इनको अपनी मौत इनको मारेंगे, इनके ही जूते से इनकी मरम्मत और इनके दिमाग को ठिकाने को लगाएंगे। ये अल्लाह की जात से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे और आपके लिए सोचने और समझने की बात यह है कि 70 साल से हम जो है इस आज़ादी के बावजूद हम अपने आप को पूरे आमाल खैर पर अपने आप को खड़ा न कर सके, अपनी तिजारतों में अपने मशगूलियों में मशगूल रहकर खुदा के अहकामों को फरामोश करते रहे। अल्लाह हम सबको माफ करें। इस सिलसिले में पूरे मुल्क के दीनी रहबर और रहनुमा भी मुतफक्किर हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग भी, ईसाई मज़हब के लोग भी और सिख मज़हब के लोग भी और दीगर मज़हब के लोग जो हैं वो सब के सब मुतफक्किर हैं। और सबसे ज्यादा मुतफक्किर जो है मुसलमान हैं। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि ये 25 आर्टिकल जो दस्तूर में 25 आर्टिकल है, ये पूरे दस्तूर की जान है हमारे लिए, कि जिसके अंदर ये हम सबको इख्तियार दिया गया है कि इस मुल्क के अंदर हर एक इंसान को, नागरिक को अपनी अपनी मजहब और दीन पर चलने की, उस पर अमल करने की, उसकी तबलीग करने की, उसकी हिफाजत की, उसी की इशाअत की लिए जो कर सकते हैं आजादी है। इसके अंदर इसकी आजादी दी गई है। लेकिन अब ये जो इक्सा सिविल कोड के जरिए से इसको खत्म करने की नापाक कोशिशें कर रही है। इसी आर्टिकल की वजह से हमारे उलमा जो 1701 में शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क को दारुल हर्ब करार देकर मुसलमानों को, इस मुल्क के मुसलमानों को मैदान में उतारा था। 1701 से लेकर 1947 तक मुसलमान बराबर जान माल की कुर्बानी देते रहे और आखिर में जब मुल्क आजाद हुआ और यह दस्तूर बन गया, जिस दस्तूर के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की पूरी हिफाजत की इनको गारंटी हो गई, तो हमारे रहबर, हमारे उलमा जो हैं वो मुतमईन हो गए कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम भी अब पनपेगा और इस्लाम की हिफाजत होगी। ये सोचकर हुकूमत से हमारे अकाबिर जो अलग हो गए एक दस्तूर के बनने के बाद, इस आर्टिकल के बाद, ये 25 आर्टिकल के बाद हमारे उलमा मुतमईन हो गए कि इस मुल्क में अब इस्लाम और मुसलमानों के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन ये 70 साल 75 साल भी नहीं गुजरने पाए थे कि फिर आप सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस आर्टिकल के खिलाफ जो है वो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत आगे कोशिश कर रही है, जिसके लिए लॉ कमीशन ने पूरे मुल्क के बाशिंदों से राय मालूम की है कि इस कानून यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, ये राय मालूम की है। इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है कि तमाम हजरात जो हैं वो हर मर्द हो कि औरत हो, उसका लिंक बाहर भी राब्ते मिल्लत की तरफ से वो दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में मुतहर्रिक है और जमीयत उलमा के जिम्मेदार इस बात की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे अकाबिरीन हज पर गए हुए हैं, अभी तक उनकी आमद हमारे मुल्क में नहीं हुई है और आजकल में वो आने वाले हैं। आते फौरन उनकी एक मीटिंग भी होगी, मशवरा भी होगा। उसके बाद फिर वो 14 तारीख आखिरी तारीख थी लॉ कमीशन की तरफ से, जो तारीख आई थी कि 14 तारीख से पहले 14 जुलाई से पहले सारे हजरात अपनी अपनी राय पेश करें। लेकिन इस बात की कोशिश हमारे अकाबिरीन कर रहे हैं कि ये 14 तारीख को आगे बढ़ाया जाए और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगी, इसलिए कि सारे ही लोग, इतना बड़ा मसला है और इसके लिए इतना मुख्तसर सा मौका तुम दें ये मुनासिब नहीं है। इस तारीख को बढ़ाओ, ये बात भी लॉ कमीशन की तरफ पास रखी जा रही है। इंशाल्लाह वो तारीख बढ़ेगी और कुछ प्रोग्राम और मंसूबे भी बनेंगे। इस दौरान जो इस वक्त हमारे अकाबिरीन असलाफ हैं वो बराबर हमारे निंगायत समाज से, ओबीसी और एसएसटी वालों से और सिखों से और कहते हैं ईसाई धर्म के मानने वालों से और दीगर मज़ाहिब के और इन लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं ताकि ये मसला हिंदू मुस्लिम मसला न बने।
हिंदू मुस्लिम मसला बनाने के लिए इन्होंने ये लॉ कमीशन एक्सा सिविल कोड का ये मसला खड़ा कर दिया है। हमारे अकाबिरीन ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये जितने मज़ाहिब और मुख्तलिफ तौर रीत रिवाज के लोग इस मुल्क में रहते हैं उन सब का मसला है ये। उन सब के सर पर एक नजरिया और एक अकीदा और एक इबादत की एक तरीका थोपना चाहती है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, जो किसी भी कीमत पर इस मुल्क के हक में नहीं है। तो अल्लाह करे कि हमारे मुस्लिम गैर मुस्लिम भाई इसको समझें, इनके जिम्मेदार, इनके रहबर, इनके रहनुमा समझे और ये आगे बढ़े। लेकिन चूंकि उनका मजहब से कितना ताल्लुक है उन लोगों को हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा मजहब तो ऐसा नहीं। तकलीफ तो हमें ज्यादा है। क्यों तकलीफ है कि इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी और मेहनतें जिद्दोजहद हमने की हैं, जिसके नतीजे में ये दस्तूर बना और दस्तूर के अंदर ये आर्टिकल बना, 25 वाला आर्टिकल। यही हमारी जान है। इसी की वजह से, इस आर्टिकल की वजह से हमारे अकाबिर हुकूमत से, सियासत से अलग हो गए थे कि अब इसमें सियासत में रहने के बजाय हम अपना अलग से रहकर दीन की खिदमत करें, ये सोचकर अलग हुए थे। लेकिन इसी आर्टिकल पर इस मौजूदा हुकूमत जो है ज़रब लगाना चाह रही है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तमाम हज़रत, कोई बड़ा काम नहीं, मुश्किल काम नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ कमीशन आपसे राय मांग रहा है वो, तो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी कि हम जो समझते मुल्क के हक में, मुल्क के हक में फायदा इसी में है कि मुल्क के अंदर जो आज तक कानून जैसे चल रहा था ये चले। एक्सा सिविल कोड ये मुल्क के हक में मुफीद नहीं है, सूदमंद नहीं है, फायदेमंद नहीं है। खाना जंगी की होगी, तू मैं होगी, जहां जाएंगे, जब जाएंगे, जो जाएंगे, तू मैं के शिकार बनेंगे और हमारा मुल्क जवाल की तरफ होगा। ये मुल्क के हक में अच्छी चीज नहीं है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब जो हैं वो मोबाइल के जरिए से जो तरतीब बनाई गई है, वो एक लिंक भेजा गया है, उस पर कैसे क्लिक करना और क्या आएगा, कहाँ नाम लिखना है और वहाँ लॉ कमीशनर को कैसे भेजना है, वो सारी तरतीब बाहर राब्ते मिल्लत की तरफ से एक पर्चा शाया किया गया है और उसमें वो सारा दिया गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि घर के तमाम अफराद, जो बालिग अफराद हैं जिनके पास मोबाइल हैं, वो अपने अपने मोबाइल के जरिए से इस लिंक को इस्तेमाल करें और लॉ कमीशन की तरफ जो है पास अपना वो जवाबी खत पेश करें। इंशाअल्लाह कसीर तादाद में, करोड़ों की तादाद में जब लॉ कमीशन के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी कि मुल्क की बड़ी तादाद इसको नहीं चाहती, तो इंशाअल्लाह एक्सा सिविल कोड का ये मुद्दा जो है खत्म हो जाएगा और मुल्क के अंदर जो हमारा दस्तूर है वो उसकी हिफाजत होगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।